کی تھی کہ تحریف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے اسماء و صفات میں اضافہ یا کمی کر دینا، یا الفاظ کی حالت یا اعراب کا بدل دینا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی معنی کچھ سے کچھ کر دینا۔ تعطیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اس کے اندر نہ سمجھنا، یعنی اسے معطل کر دینا۔ اور تکییف کا معنی ہوتا ہے کسی صفت کی ایسی کیفیت بیان کرنا جو اللہ یا اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائی، اور تمثیل اسماء و صفات کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا۔ اب ان ٹرمز کی میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گی تاکہ آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر ہمارے ایمان میں کسی قسم کی خلل نہ ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان ہمارے عقیدے کا بنیادی جزو ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تحریف کا معنی۔ تحریف کا لغوی معنی ہوتا ہے تغییر و تبدیل۔ تحریف عربی کا لفظ ہے اور عربوں کے اس قول سے لیا گیا ہے، حرفت الشیء عن وجہہ حرفا، یعنی میں نے کسی چیز کو اس کے اصل سے پھیر دیا۔ اور تحریف باب تفعیل ہے، اور یہ ثلاثی مزید کا باب ہوتا ہے جو مبالغے کے لیے ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ ہٹانا، منحرف کرنا، اصل رخ سے پھیر دینا۔ اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان ایک چیز کو موڑ دیتا ہے یا بدل دیتا ہے، یعنی تبدیلی کرنے کے معنوں میں۔ آپ سیدھا سیدھا یوں سمجھیں، تحریف تبدیل کے معنوں میں۔ کیا تبدیل کر دینا؟ یعنی اسماء و صفات کی نصوص کو، یعنی اسماء و صفات کو یا ان کے معنی کو اصل مراد سے پھیر دینا، اصل معنی سے پھیر دینا، یعنی کلام کو اس کے ظاہری معنی سے ایسے معنی کی طرف پھیر دینا جس پر وہ لفظ دلالت نہ کر رہا ہو، یعنی اس کے اصل معنی سے پھیر دینا۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ جو آیت تو آپ نے پڑھ رکھی ہے نا، اسی سے تحریف کو سمجھنے، یعنی پھیر دیتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ یعنی وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں، عن مواضعہ ان کی اصل جگہوں سے، اصل مقام، اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ لہذا جب بھی کلام کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرا جائے گا، جب کلام کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرا جائے گا تو یہی پھر کیا ہوگا؟ تحریف ہوگی۔ الا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ ہو، کوئی ایسی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے اور معنی بھی کیا جا رہا ہو، ورنہ تحریف ہے۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی ہوتی ہے، تحریف لفظی، جس میں لفظ کو اصلی صورت سے دوسری صورت میں پھیر دیا جاتا ہے، اور اس کی 4 صورتیں۔ نمبر 1 لفظ میں زیادتی کرنا، زیادہ کر دینا۔ نمبر 2 لفظ میں کمی کر دینا۔ نمبر 3 اعرابی حرکت میں تبدیلی کرنا، یعنی زبر زیر میں۔ نمبر 4 غیر اعرابی حرکت میں تبدیلی کرنا۔ اب اگر میں ان کی مثالیں دینے لگوں گی، ڈیٹیل میں جاؤں گی تو بہت پھر لمبا ہو جائے گا، اس طرف ہم ابھی نہیں جا رہے۔ صرف یہی سمجھیں موٹی موٹی بات کہ لفظ کے اندر کمی بیشی کر دینا، لفظی تبدیلی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اب اس کے اچھا، دوسری قسم ہے تحریف معنوی، جس میں لفظ کو تو اصلی حالت میں رکھا جاتا ہے اور اس کے صحیح معنی کو دوسرے معنی میں بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کبھی ڈکشنری آپ نے دیکھی، عربی ڈکشنری دیکھنے اتفاق ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں وہ کہنی ہے نہیں دیکھی نا؟ ہاں اچھا، سچ بولا، صحیح کیا۔ پھر میں آپ سے توقع نہ رکھوں کہ آپ مجھے میری بات سمجھیں۔ آپ دیکھیے لائبریری آپ کے بالکل ہمسائیگی میں ہے اور اس میں ڈکشنریز بھی موجود ہیں، اور میں آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ ضرور ان کی زیارت کریں اور
اس کو کھول کے دیکھے. کیونکہ ڈکشنری خریدنے کے لیے میں اس لیے ہم نہیں کہہ رہی کہ ہم ہر وقت اب عادی ہو گئے ہیں ہینڈ سیٹ سے ہر چیز تلاش کرنے کے. کوئی بھی لفظ آپ ڈالیں گے تو گوگل سے، گو چیٹ سے، چیٹ جی پی ٹی سے وہ نکل آئے گا. مشکل نہیں رہا اب. تو کتابیں اب رکھنا سنبھالنا بھی مشکل ہے، لیکن جو کتاب کا مزہ وہ بہرحال اپنا ہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی لفظ آپ وہاں تلاش کریں گے، اور ویسے بھی روٹس سے وہ نکلتے ہیں لفظ، سیدھے سیدھے نہیں، انگلش کی طرح نہیں ہوتی عربی ڈکشنری. اب جب آپ اس کو کھولتے ہیں اور نکالتے ہیں تو ایک ہی لفظ کے 2-3 معنی بعض اوقات ہوتے ہیں. ایک اس کا اہم معنی، اصل معنی ہوتا ہے، اور پھر اس کے سائیڈ میننگز بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو جب یہ تحریف کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ جو اصل معنی ہوتا ہے، جو مراد ہوتی ہے اس لفظ سے، وہ چھوڑ کے کوئی اور مطلب وہاں لگا دیتے ہیں. پھر ہے تعطیل. تعطیل کا لفظی معنی ہوتا ہے خالی کرنا اور چھوڑ دینا، معطل کر دینا. معطل کرنے کا تو پورا آفیسر کو معطل کر دیا گیا. کیا مطلب؟ فارغ کر دیا گیا، خالی کر دیا گیا اس جگہ کو. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، یعنی خالی پڑے ہیں، اس میں کنواں ہے، پانی کوئی نہیں اس میں، فارغ، یعنی واضح. تو تعطیل سے مراد رب تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا اور ان کے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونے کا انکار کرنا. یعنی لفظ تو لینا، لیکن لفظ میں تبدیلی نہیں کرے، لیکن اس کا معنی سے خالی کر دینا. یعنی تمام نام اور صفات کو یا ان میں سے بعض کی نفی کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا. ٹھیک ہے، بعض کی یا ساروں کی. پھر ہے تکییف. تکییف کا لفظ کیفہ سے ہے. کیفہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کیفہ حالک، آپ کا حال کیا ہے، کیسا ہے، کیسے ہیں آپ، اس کا معنی ہے. تو تکییف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حالت اور اس کی صفت بیان کرنا. اور اسماء و صفات میں تکییف کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک معین حیت میں رکھنا، ایک خاص شکل دینا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، کوئی خاص شکل دے دینا اس کو. پھر ہے تمثیل. تمثیل کا لفظ کس سے؟ مثال سے. کسی چیز کو کسی چیز سے مثال دینا، تشبیہ دینا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ مخلوقات کی صفات کی طرح ہے، یعنی مخلوق میں سے کسی چیز کی طرح ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو خالق ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس کی مانند کوئی چیز نہیں، لیکن وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مگر مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کا سننا دیکھنا اور طرح ہے، یعنی انسان کی طرح دیکھتا سنتا نہیں ہے. اس میں کوئی آپس میں کوئی مشابہت نہیں ہے سوائے لفظی مشابہت کے. اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا. فلا تضربوا للہ الامثال. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ النحل میں، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. یعنی یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہے فلاں انسان کی طرح، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ سکتے. اب اسماء و صفات میں تعویل اور تحریف کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اسی طرح هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ، یہ بھی اسی معنی کی آیت ہے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورۃ البقرہ کی آیت آپ سب پڑھ چکے ہیں. تو بعض اہل کلام نے اس کی تعویل کیا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادل کے سائے کو لائے گا. یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، کیا کہا؟
بادل کا سایہ لائے گا. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار کر دیا. یعنی میں اس طرح میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا انکار کر دیا. یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے نا، اس دن کیا ہوگا. کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی آمد کو مخلوق کی آمد سے مشابہ قرار دے رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا. تو یہ درست نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے گا تو پھر آئے گا. دوسری مثال، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اور عرش پر مستوی ہونے کی کئی آیات ہیں جو آپ نے پڑھی، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الرعد میں، سورۃ طٰہٰ میں. الرحمن علی العرش استویٰ، الرعد میں آتا ہے ثم استویٰ علی العرش. اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند ہے. استوا کا مطلب وہ ارتفاع کرتے ہیں، بلند ہے، عرش پر ہے، اوپر ہے. لیکن اس کی کیفیت نہیں ہم بتا سکتے کہ وہ وہاں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا کس پوزیشن میں، یہ نہیں ہمیں پتا، نہ ہمارا اس سے کام ہے. لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ کا ایک عرش ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. اچھا، تیسری مثال ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو بعض فرقوں نے کہا کہ اس میں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے یا نعمت ہے. تو یہ مطلب باطل ہے، کیونکہ بیدیہ کا لفظ 2 ہاتھوں کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے جو کہ اس کی صفت ہے. اور آتا نا لما خلقت بیدیہ، اور مبسوطتان میں بھی دونوں ہاتھ کی طرف اشارہ ہے. اور اس سے مراد 2 قدرتیں نہیں ہیں. یہ آپ کی کتاب نہیں ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، 2 قدرتیں نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے مراد قدرت لی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماء و صفات کے بارے میں درست عقیدہ کیا ہے. جیسے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ عز وجل. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرو. واضح؟ اللہ کی نعمتوں میں کرو، ذات میں نہیں کرو. احمد بن حنبل کا قول ہے اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو اس نے خود اپنی بیان کی یا اس کے رسول نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جہاں علماء نے توقف کیا یعنی ٹھہر گئے، تم بھی توقف کرو. جو انہوں نے کہا تم بھی ویسے ہی کہو. جہاں وہ خاموش رہے وہاں تم بھی خاموش رہو. ٹھیک ہے؟ اس سے آگے نہیں بڑھو، خود اپنی طرف سے مطلب نہیں نکالو. کیونکہ اسلاف علم کی بنیاد پر توقف کرتے، توقف کا مطلب رک جاتے تھے، بصیرت کی بنیاد پر باز رہتے تھے. ان اسماء و صفات کی مانوی حقیقت کے انکشاف میں وہ زیادہ عملی قوت اور صلاحیت رکھتے تھے، اور فضل و شرافت میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھے. لہذا اسلاف سے جو ملتا ہے اسی پہ ٹھہر جاؤ. امام مالک ابن عیینہ، امام اوزاعی سے آیات صفات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ جیسے آئی ہیں بلا کیفیت ویسے ہی ان سے گزر جاؤ. جیسے کہا گیا نا کہ میرا ایمان ہے یہ ایسا ہی ہے، اپنے پاس سے مطلب نہیں نکالو. واضح؟ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ بغیر تعطیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے جیسی صفات ہیں ویسے ہی ان کو مان لیا جائے. تو اسماء و صفات کے بارے میں پھر سلف صالحین کا اصل عقیدہ کیا ہے جس پر ٹھہرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ کیفیت کی تعویل نہیں کرتے تھے، یعنی کیفیت کے بارے میں اپنے منمانے مطلب نہیں نکالتے تھے. امام احمد بن حنبل اور دیگر سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صفات وغیرہ کا ہمیں معنی تو پتہ ہے لیکن اس کی کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں صفات کا میننگ تو ہمیں پتہ ہے. جیسے السمیع ہے مثلا، تو اس کا کیا معنی پتہ ہے آپ کو؟ کہ سننے والا ہے. کیسے؟ نہیں پتہ. سمجھ گئے؟ یہ ہے ان کا عقیدہ. یعنی یہ تو ہم مانیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ سنتا ہے تو ہم مانیں گے کہ واقعی وہ سنتا ہے. لیکن کیسے سنتا ہے؟ مخلوق کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح نہیں، فرشتوں کی طرح نہیں، وہ ان سب سے ابو ہے. اور ہمارے پاس اس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی الہی کے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، کیونکہ اس نے خود نہیں بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا، جبریل نے سوال نہیں کیا، انبیاء نے سوال نہیں کیا. کہا سنتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے وہ سنتا ہے، بس اتنا کافی. واضح؟ اوکے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. سوال بدعت ہے اس بارے میں، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے کہ کیسے سنتا ہے. اگر عرش پر مستوی امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں یعنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. ہاں، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. کیفیت مجہول ہے، نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. ابو جعفر ترمذی سے کسی نے پوچھا نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا علوف پھر بھی باقی رہتا ہے جب وہ نزول فرماتا ہے آسمانی دنیا پر؟ تو کیا پھر بھی عرش پر کا مستوی ہونا باقی رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نزول کا مطلب ہمیں پتہ ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، مجہول ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے. یعنی یہ بہت نازک ٹاپک ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ سبٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. ایمان لانا یہ غیب میں سے ہے نا، جتنا اس کے بارے میں بتا دیا کہ بس اتنا ہی جاننا کافی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک لایانی سوال ہے، یعنی کیفیت کے بارے میں معلوم کرنا. وہ کہتے ہیں سوال تو ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کا لغت میں معنی معلوم نہ ہو، جبکہ نزول، کلام، سماعت، بصارت، علم، استواء وغیرہ کا مطلب سننے والے کو سنتے ہی سمجھ آ جاتا ہے. تو کیفیت چونکہ ذکر ہی نہیں کی گئی تو اس لیے ہم خود سے کچھ بھی نہیں بتا سکتے. کیفیت کا علم اللہ کے سپرد ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ باطل فرقے جو ہیں وہ صفات کے منکر ہیں، یعنی بعض صفات کے ہیں وہ کہتے ہیں ہی نہیں. تو اعتدال کی راہ کیا ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ایز اٹ از مان لیا جائے، اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اور اپنی طرف سے اس کے من مانے مطلب نہ نکالے جائیں. اور پھر یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو لفظ واضح ہیں ان کا معنی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. اگر کہا سنتا ہے تو سنتا ہے، کیفیت نہیں معلوم وہ اللہ کے سپرد کرے، لیکن سرے سے کہتے ہمیں نہیں پتہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یہ نہیں، یہ انکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صفات کے بارے میں چند اور باتیں بھی یہ ذہن میں رہیں کہ بعض صفات ایسی ہیں جن کا ذکر خالق اور مخلوق دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے سننا، دیکھنا، بات کرنا. لیکن پھر یہی ہے کہ ان میں مشابہت نہیں ہے. کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف خالق کے لیے ہیں، مثلا خلق، ملک، تدبیر. کچھ ایسی ہیں جو صرف مخلوق کے لیے ہیں، جیسے صاحب عیال ہونا، اولاد پیدا کرنا، یعنی مطلب یہ تو اس میں وہ یہ مخلوق کا کام ہے، خالق نہیں. جی مرنا جیسے، بالکل. تو جب صفات کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمال ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کامل درجے کی ہیں. اس کے مقابلے میں مخلوق کے اندر اگر جیسے سننے دیکھنے کی صلاحیت ہے، صفت ہے، تو وہ اس میں کمال نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ نقص ہوگا. ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب اور نقائص سے پاک قرار دینا، اور تیسرا یہ کہ ان صفات کمال کی کیفیت کے بارے میں جاننے کی حرص نہ رکھنا کہ ہمیں کیفیت معلوم ہو. ٹھیک ہے. پھر ان کو متشابہات میں سے بھی نہیں قرار دینا کہ قرآن میں کچھ آیات متشابہات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے، یہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے اس بات کا بیان. کتاب کھول لیجیے. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے اس بات کا بیان. امام ابن تیمیہ نے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کیا ہے جن کا جاننا اور ان پر ایمان لانا عقیدہ توحید کا لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے کسی نے عقیدہ واسطیہ تو نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھا ہو؟ کہاں پڑھا تھا؟ مجھ سے پڑھا تھا؟ میں نے یہاں پڑھا ہے کینیڈا میں. کہاں؟ اچھا ریکارڈنگ سے پڑھا تھا. اچھا ہاں ویکینڈ پہ میرا خیال ہے جب میں نہیں تھی. اوکے اوکے. تو یہ ٹیکسٹ وہاں سے بیسیکلی لی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو امام ابن تیمیہ نے جس طرح جو دلائل دیے نا انہی کا خلاصہ یہاں پر کر دیا گیا ہے. تو امام ابن تیمیہ نے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کیا ہے جن کا جاننا اور ان پر ایمان لانا عقیدہ توحید کا لازمی حصہ ہے. سب سے پہلے چہرے کا اس بات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف آپ کی بزرگی اور عزت والے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا. ٹھیک ہے. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ ہے. یہ ہمارے لیے ماننا لازم، اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، لیکن دماغ میں کسی کا چہرہ نہیں لائیں. کیونکہ آپ دیکھیے مخلوقات میں سے ہر ایک کا چہرہ ڈفرنٹ ہوتا. انسان کا چہرہ حیوان کے چہرے سے فرق ہے، اور ہر انسان کا چہرہ بھی دوسرے انسان سے مختلف ہے. کوئی دو چہرے بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے. تو اب کس کے چہرے سے تشبیہ دیں گے؟ کسی کے بھی نہیں. ہاتھوں کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں. وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، اور وہ لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ تو آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ المائدہ میں. ٹھیک ہے. آنکھوں کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آنکھیں بھی ہیں اللہ کی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، بس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، لیکن یہ کہ وہ کیسی ہیں نگاہیں، کیسی ہیں وہ آنکھیں، نہیں پتا. سورۃ طٰہٰ میں آتا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش کیا جائے. سماعت و بصارت کا اثبات. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اس سے کس بات کا اثبات ہو رہا ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا، سماعت اور بصارت کا. اننی معکما اسمع و ارا. ٹھیک ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. سورۃ العلق میں آتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اس سے بھی کس بات کا اثبات ہو رہا ہے؟ دیکھنے. جی ہاں. علم کے ساتھ تمام مخلوق کا احاطہ کرنے کا اثبات. علم کے ساتھ
یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کس بات کا وہ ہو رہا ہے؟ علم کا. پھر سورۃ الانعام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے. یعنی اللہ کو سب پتا ہے. پھر مکر اور تدبیر کا اس بات وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکر اور اس بات تدبیر کا بھی اس بات ہے، اس کو افہم کیا جاتا ہے. عرش پر مستوی ہونے کا اس بات ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ عموماً کمی کا رونا روتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے. تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے، مطمئن ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے جب بھی رزق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، اونچ نیچ ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرے، کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، قریب مجیب ہے، بہت قریب ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ انسان کی دعا کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور یہ تو اس کا خود حکم ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ انہو بکل شیء علیم، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے. فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اور کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر نہ ہو. کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چونٹی اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق، ان سب کو وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار سے لا علم ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں
اور جب ان کے پاس زیادہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کوششیں اور ان کے سمجھداری ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ملا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کم ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مل رہا۔ حالانکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی انتہائی ناسمجھ لوگوں کو بھی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند لوگ اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے خوب نوازے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ اس کی اپنی مشیت اور اس کی اپنی چاہت ہے۔ وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو بہت کچھ دے دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے، اس کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان پر رزق برستا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا چونکہ رزق مقرر کر رکھا ہے، تو جن کے حصے میں زیادہ دیا یا زیادہ رکھا ہے، وہ ایسا نہیں کہ ضروری طور پر ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے جو اس کے حکمت پر مبنی ہے، جسے انسان نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پا لیتی ہے، یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی اپنے دکھ، تکلیف، پریشانی، اس کا داستان، اس کے بپتا صرف اللہ تعالیٰ کو سنائے، اسی سے دعائیں مانگے، اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے صرف ان کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اس لیے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہو۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا، یعنی جب تم کہو گے کہ اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں رزق دوں گا۔ اس لیے اس حوالے سے مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقوی کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور رزق کی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر آزمائش کا وقت ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے حلال ہی کو طلب کرتا رہے اور پریشان ہو کر حرام راستے اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کے ختم ہونے کے بعد آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو بند کر کے آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ دیکھتا یہ ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے، اور جب بندہ اللہ کی اطاعت ہی کا عزم دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اگر اپنے سے زیادہ کسی کو ملا ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اپنے سے کم کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مجھ سے زیادہ دینے والے کو بھی دینے والا رب ہے، مجھے بھی میرے رب نے ہی دیا ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس کا بھی مالک وہی ہے۔ اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے، غلط راستوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقوں سے بھی رزق عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی بہت ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور دروازہ کھولے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا یعنی ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو، یعنی نافرمانی کے ذریعے اس کا رزق تلاش کرو۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کارآمد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے، پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی جس نیکی کا اجر انسان کو دنیا میں بہت جلد مل جاتا ہے ان میں سے بہت اہم نیکی صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ گھرانوں کے لوگ جو فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کی بنا پر ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے، صدقہ خیرات مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے، کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، تجھے پسند آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر، کسی اور کا محتاج نہ کر، صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسعت رزق کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا، وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی۔ فرمایا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اور رزق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ رزق جو ظاہری طور پر جسموں کی غذا بنتا ہے یا انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے، اور دوسرا روحانی رزق، اور وہ رزق جو انسان کے غم ہم کو دور کرتا ہے، یعنی لوگوں کی محبت اور توجہ، اور خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد اور رشتہ داروں کا قریب ہونا، پاس ہونا، یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ تو انسان جب خود کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے، تو عموماً وہ لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، بہت کچھ کما رہا ہوتا ہے، تو سب اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں، سب اس کے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور اسے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی اذیت کے دن ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے، کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے، اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے۔ تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی، تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، جذباتی محبت کی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے، بہترین رزق مانگنا چاہیے۔ یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم ارزقنی، اور پھر وارزقنا وانت خیر الرازقین، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے، یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں،
اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے۔ تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے۔ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا۔ تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا۔ تو کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لا کر پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا، ابلنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور استغفار کے لیے سمپل، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولم أكن بدعائك رب شقيا